جی خواتین و حضرات، آپ نے قرآن کریم اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا اور پھر اس کے بعد پیکج بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب باقاعدہ اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، جیسے کہ ابھی ہم نے تلاوت کلام پاک سنی، اس میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں ارشاد فرمائیے گا کہ اب کائنات کے وجود کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بات کو بڑا اہم گردانا جاتا ہے، مطلب اس کو سمجھا جانا چاہیے کہ کائنات کا وجود پہلے ہے یا تخلیق آدم پہلے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ہی ہماری اس ٹیم کو مبارکباد کہ بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے ARY کا یہ ایک اور قدم ہے کہ قصص القرآن کے عنوان سے جو قرآن مجید میں جا بجا واقعات ہیں آیات قرآنیہ میں، ان کو ان پروگرامز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور آج آپ نے جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی تخلیق کے حوالے سے جو انتخاب کیا ہے عنوان کا اور آیات کا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب قرآن کریم نے ذکر فرمایا تو اس سے ریلیٹڈ جب ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم میں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہے، اور ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کئی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ ہم اگر وہ بنیادی آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو خود اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے کئی چیزیں موجود تھیں۔ چنانچہ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اس کا مطلب فرشتے تھے پہلے سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین کا وجود بھی تھا، زمین بھی موجود، بالکل۔ تو اور دیگر پھر آیات کا جب ہم مطالعہ کریں، جیسے ابھی سورۃ السجدہ کی جو آیت پڑھی گئی تو اس میں خلق السماوات بھی ہے، آسمانوں کی تخلیق بھی ہے، والارض زمین کی تخلیق بھی ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان مختلف چیزیں ہیں ان کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر فرشتوں کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کم و بیش 60,000 بعض روایتوں میں مختلف اقوال ہیں، اتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو بھیجا اور ان کے ذمہ مختلف کام لگائے گئے، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تقریباً 7 سال تک یا 7,000 سال تک وہ مطلب اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتے رہے۔ اچھا، لیکن قبلہ مفتی صاحب جیسے لاجیکلی بھی ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں نا کہ مکین پہلے مکان، بالکل اس کا بڑا ایک معاملہ ہے، ایک لاجیکل ایسپیکٹ قرآن کریم اس میں بیان کر رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اگر میں چاہوں کہ ہمیں اس طرف ٹریک کیجئے گا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، جو سائنس کا بھی کانسیپٹ ہے، اس کی طرف روشنی فرمائیے۔ ہاں بالکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھ لیں کہ جو اس نے انبیاء کی جماعت کو تیار فرمانے کا ارادہ کیا تو یہ ان کی تعظیم و تکریم کا ایک انداز بھی ہے کہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پلیس، وہ جگہ، یہ ساری چیزیں قائم کر دیں، اور اس کے اندر پہلے ایک لوگوں پر ایک تجربہ ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کا نہیں مخلوق کا تجربہ، کہ جس میں جنات کی ناکامی اس نے دکھائی ہے، اس پروردگار نے، اور بتایا کہ دیکھو کس طرح ہم نے پہلے انہیں زمین پر بھیجا اور پھر ان کے درمیان فسادات ہو گئے اور یہ بالکل ناکام ہو گئے زمین پر کسی بھی قسم کا کام انجام دینے سے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جو فرشتے تھے ان میں سے ایک گروہ کو منتخب کیا اور انہیں زمین پر بھیجا۔ ان میں وہ عزازیل کے، جس کو اس وقت عزازیل کہتے تھے اور اب ہم ابلیس اور شیطان کہتے ہیں، اس وقت چونکہ معلم الملکوت تھا اس کو بھی اس میں شامل کر کے زمین کے جنات کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ اس وقت اتنے فسادات تھے کہ وہ اصلاح کے قابل نہ تھے، تو انہیں مختلف جزیروں کی طرف، ویرانوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر شیطان کو ایک اعزاز ملا، آسمانوں کی کچھ حکمرانی ملی، کچھ جنت کے خزانوں کی کنجیاں ملی، یہاں سے اس کے اندر ایک بغض و عداوت کی کیفیت بنی، جس نے پھر آگے جا کر ان واقعات کو پھر سبب بنا کہ جو واقعات بعد میں آئے ہیں قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔
عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو چونکہ خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا، ان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو اس سے پہلے کائنات کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح فرمائیں تاکہ آنے والے کے آنے سے قبل اس کے لیے یہ تمام تر اہتمامات پہلے سے موجود ہوں، پوری ایک جگہ ہو، اور اس کے بعد وہ آ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو اس زمین پر ایگزیکیوٹ کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، نافذ کرے، تو اس کی اہمیت گویا کہ لوگوں کے سامنے مزید اجاگر ہو۔ اور ہمیں اسی نقطہ نظر سے حضرت آدم کی تخلیق کے اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کی بات سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ مکان پہلے ہے، مکین بعد میں آ رہا ہے، یعنی جو لائف کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت پہلے بنا رہا ہے اور پھر حضرت آدم کو تخلیق کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک میکینزم ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ایک پروسیس نظر آ رہا ہے، جس کے حوالے سے قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ڈاکٹر صاحب بات تو بڑی اہم ہو گئی ہے اس ٹائم پہ، یہ فرمائیے کہ اب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اب دنیا کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو اب یہاں کیا کیا چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں انسان کے اپنے سٹیٹس کا تعین کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کس کیپیسٹی میں اس دنیا میں بھیجا۔ تو بنیادی طور پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور تمام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ عزت والا بنا کر کے اسے بھیجا گیا۔ یعنی اگر آج کی اصطلاح اور آج کے زبان و بیان میں اس کو سمجھا جائے تو انسان بنیادی طور پر آج کے اسٹیج پر چیف گیسٹ ہے، اور چیف گیسٹ کے سٹیٹس کے ذریعے سے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور جب بھی مہمان خصوصی کسی پروگرام کے اندر آتے ہیں تو ان کی آمد سے پہلے تمام چیزیں بالکل تیار ہوا کرتی ہیں۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ پہلے کیا تھا اور کون کون سی چیزیں موجود تھیں، تو صاف بات ہے کہ انسان اس کی مختلف حاجات ہیں، کچھ اس کی روحانی ضرورتیں ہیں، کچھ اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں، کچھ اس کے جو ہے وہ مختلف حوائجات ہیں، نیڈز اینڈ نیسیسٹیز کا جو کانسیپٹ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو اگر آکسیجن کی ضرورت تھی تو اس کو پہلے تخلیق کر دیا گیا۔ انسان کو اپنی باڈی کو ریٹین رکھنے کے لیے اگر منرلز کی ضرورت تھی تو وہ تمام کی تمام منرلز کو پہلے ہی اس دنیا کے اندر رکھ دیا گیا۔ انسان کو وٹامنز کی ضرورت تھی تو وہ تمام وٹامنز موجود تھی، اور وہ وٹامنز اور وہ تمام کے تمام منرلز اگر ویجیٹیبلز کے فارم میں تھے تو سبزیاں پہلے سے موجود کر دی گئی، اگر وہ فروٹس کی شکل میں وٹامنز تھے تو وہ فروٹس پہلے سے موجود ہو گئے۔ انسان کو پانی کی ضرورت تھی تو وہ پانی سمندروں کی شکل میں اور بادلوں سے برستے ہوئے پانی کی شکل میں یا بارش کی شکل میں یا نہروں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، تو وہ پورا کا پورا میکینزم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سیٹ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کھیتی باڑی کے لیے اسے زمینیں بھی درکار تھیں، بیج بھی درکار تھا، اور سورج کی تپش اور حرارت بھی درکار تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تمام کا انتظام اور بندوبست پہلے سے کر کے رکھ دیا تاکہ انسان جب اس دنیا میں آئے تو کسی ایسی چیز کی ضرورت اس کو کہیں ایسا نہ کر دے کہ اس ضرورت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بالکل اور وہ اس کا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج کا انسان ہو یا پہلے روز کا انسان ہو، فرق صرف اتنا ہی تھا کہ آج کے انسان نے چیزوں کو سسٹمیٹک وے میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پہلا انسان اس کو سادہ انداز میں استعمال کر رہا تھا، لیکن تمام کی تمام وہ ضروریات جو آج کے انسان کو مہیا ہیں وہ بھی کسی نہ کسی را شکل میں، را فارم کے اندر پہلے انسان کو بھی مکمل صورت اور شکل میں موجود تھی۔